السلام علیکم ناظرین، پی ڈی ایم کی تحریک کا آغاز ہو گیا۔ 16 اکتوبر گوجرانوالہ کا جلسہ، اپوزیشن جماعتیں اسے تاریخ ساز جلسہ بھی قرار دے رہی ہیں، اور حکومتی پارٹی پی ٹی آئی اور ان کے الائز کہہ رہے ہیں کہ یہ 12 جماعتیں مل کر بھی اتنا اکٹھ نہیں کر سکی جتنا عمران خان اکیلا کر لیا کرتا ہے۔ لیکن میرا موضوع یہ نہیں، کرسیاں گننا کچھ لوگوں کا کام ہے، لیکن میں یہ بات نہیں کرنا چاہتا کہ کرسیاں کم تھی یا زیادہ تھی، کیونکہ اس جلسے کی جو سینسٹیوٹی ہے، جو سنسنی خیزی ہے، وہ کرسیاں تعداد کم یا زیادہ نہیں ہے۔ اصل میں اس کی اہمیت جو ہے اس جلسے کی، وہ نواز شریف صاحب کی وہ تقریر ہے جس میں انہوں نے آئی ایس آئی چیف جنرل فیض حمید اور چیف آف آرمی سٹاف باجوہ صاحب کو براہ راست تنقید کا نشانہ بنایا۔ نہ صرف براہ راست تنقید کا نشانہ بنایا بلکہ کھلے عام دھمکیاں بھی دی، اور چیف آف آرمی سٹاف کو دھمکیاں دینے کی تقریر کے اندر جو اصل چھپی ہوئی خبر اور نفرت اور اندر کی جو بات تھی، اس کو جس طرح انڈین میڈیا نے اٹھایا، جس طرح پوری دنیا کے اندر اس کے چرچے ہو رہے ہیں، جس طرح بھارت اس کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے پوری دنیا کے اندر، اور بڑی بڑی ہیڈ لائنز اور بڑی بڑی سرخیوں کے ساتھ اس کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ یعنی ہم نے مٹیریل ظاہر ان کو فراہم کیا اور ہم نے ان کو اتنا مواد دے دیا، اور وہ اس پہ اگلے کئی ہفتے کئی مہینے کھیلتے رہیں گے، اور ایک چارج شیٹ آپ نے کر دی پاکستان کے اداروں کے خلاف، آپ نے ایک سٹیمپ لگا دی، اور اس کے بعد ظاہر ہے دشمن کا حق بنتا ہے کہ وہ اس کو ایکسپلائٹ کرے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس جلسے میں کس نے کیا کھویا کیا پایا۔ اس جلسے کی ایک بڑی عجیب و غریب صورتحال تھی جو میں نے نوٹ کی، اور یقیناً آپ نے بھی نوٹ کی ہوگی۔ یعنی اچکزئی صاحب جیسے لوگ کسی ادارے کے خلاف بات نہیں کرتے۔ یعنی جلسے میں انہوں نے کہا کہ جی ہماری کسی ادارے سے کوئی دشمنی نہیں، ہم سارے اداروں کو سلام کرتے ہیں۔ اچھا، اس پہ مریم صاحبہ بھی بڑی پلائٹ سی بات کرتی ہیں، بڑی خاموش رہتی ہیں۔ اچھا، بلاول صاحب بھی جو جیسے کہتے ہیں نا نیوے نیوے ہو کے گزر جاتے ہیں، بلاول صاحب بھی بچ بچا کے گزر جاتے ہیں۔ فضل الرحمان صاحب بھی کو بہت بڑا چیلنج جس طرح کا وہ کرتے ہوتے ہیں وہ نہیں کرتے۔ تو نواز شریف صاحب جس طرح بات کر گئے ہیں، اور جتنی بڑی بات کر گئے ہیں، اور جس طرح فرنٹ فٹ کے اوپر کھیل رہے ہیں، جس طرح ان کے منہ سے جاگ نکل رہی ہوتی ہے، جس طرح وہ غصے میں ہیں، جس طرح شدید ترین فرسٹریشن کے اندر ہیں، وہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اس پہ میں آج بات کروں گا کہ کس نے کیا کھویا اس جلسے کے نتیجے میں۔ دیکھیں، ایک بات تو طے ہے کہ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی آرمی کے اوپر جس طرح حملہ ہوا، میں پاکستان کے اداروں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کس بات کا انتظار کرتے ہیں اور کتنا انتظار کر رہے ہیں۔ الطاف حسین نے کیا کہا تھا؟ کیا اس سے کچھ زیادہ بات کہہ دی تھی کہ آج تک اس کی تقریریں بین ہیں؟ یہاں پہ انتظار کس بات کا ہو رہا ہے؟ یہ تماشا کب بند ہوگا کہ اداروں کو گالیاں دینے کا، پاکستان کو گالیاں دینے کا، اسلام کو گالیاں دینے کا؟ اور جب آپ کو اقتدار مل جائے تو سارے ادارے بہت اچھے ہیں، عدالت فیصلہ اچھا کر دے تو عدالتیں بہت اچھی ہیں، اگر فوج کا کوئی جرنیل آپ کو سپورٹ کر رہا ہو، آپ کے ساتھ گیٹ نمبر 4 پہ رات کی تاریکی میں میٹنگیں کر رہا ہو، آپ کے ساتھ کہیں پہ خفیہ میٹنگز کر رہا ہو، تو پوری فوج بہت اچھی ہے۔ اگر کوئی آپ کو لیفٹ نہیں کراتا، منہ نہیں لگاتا، اور وہ کسی اور کے ساتھ ان کی چلو الائنمنٹ بنی ہوئی ہے، یا سسٹم ایک چلانے کی کوشش کر رہا ہے پاکستان کی ریاست کو ادارہ، تو پھر آپ کو بہت برا لگتا ہے، آپ گالیوں پہ اتر آتے ہیں۔ تو یہ 3 چیزیں بنیادی طور پہ ہوتی ہیں جب بھی پاکستان کا ادارہ کسی کو اس طرح ڈسٹنس پہ کرتا ہے، یا ہیٹ کرتا ہے، یا دور کرتا ہے۔ اس کے نتیجے میں یا تو وہ شخص فرسٹریشن میں چلا جاتا ہے، یا وہ اگر کمزور صحت کا وہ کلیپس ہو جاتا ہے، یا پھر کمزور اعصاب کا ہو تو وہ پاؤں میں گر جاتا ہے۔ اچھا، نواز شریف صاحب کا جو کیس ہے یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے۔ اس پہ انہوں نے مضبوط اعصاب ہونے کا ثبوت دیا، وہ پاؤں میں اس طرح نہیں گرے، یعنی وہ پہلے دبکا مارتے ہیں، دھمکی دیتے ہیں، اور اس کے بعد لاہوری سٹائل پہ
جیسے وہ پہلے گریبان سے پکڑنے کی کوشش کی، کسی سے تھپڑ مارا تو وہ پاؤں پڑ گئے. یہ تو ٹپیکل سٹائل ہے، لیکن اس میں پہلا جو معاملہ ہے فزیکلی انہوں نے جو پائشے کھائے ہیں انہوں نے مضبوط ہونے کا ثبوت دیا کہ وہ پاؤں میں اس طرح نہیں گرے. اچھا، پھر انہوں نے اعصابی طور پہ بھی مضبوط ہونے کا ایک ثبوت دیا ہے کہ وہ اس طرح کلیپس بھی نہیں کیا، انہوں نے ڈرے بھی اس طرح نہیں ہے. تیسری چیز جو ہوتی ہے ہر کیس میں وہ مجھے ان میں نظر آ رہی ہے، وہ ہے فرسٹریشن. اچھا، جب فرسٹریٹ اس طرح کا سسٹم جب فرسٹریٹ کرتا ہے انسانوں کو، اسٹیبلشمنٹ کا سسٹم، تو وہ فرسٹریشن میں پھر بلنڈر کرتے ہیں، پھر غلطیاں کرتے ہیں، پھر ان غلطیوں کے اندر ان کو پکڑ لیا جاتا ہے. اب نواز شریف صاحب وہ بلنڈر کر چکے ہیں اور اس بلنڈر کے نتیجے میں وہ بہت کچھ لوز کر چکے ہیں. اور مریم صاحبہ کس انتظار میں ہیں، میں حیران ہو گیا ہوں. مجھے ان کی حرکتیں دیکھ کے اس بات پہ اتنا یقین ہو جاتا ہے کہ واقعی سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا. مریم صاحبہ پرائم منسٹر بننے کے لیے اتنی بےتاب ہیں، اس کے لیے ابا جی کی قربانی دینی پڑے، ان کی صحت کی قربانی دینی پڑے، چاچا جی کو قربان کرنا پڑے، کسی اور کو کرنا پڑے، کوئی پرواہ نہیں. خیر وہ خامن صاحب کو بھی ساتھ لے کے گھومتی ہیں، ان کی بھی شکل دکھانا ضروری ہوتی ہے. خیر یہ پرسنل ایشوز ہیں، لیکن آج میرا فوکس اس بات پہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی سیاست جو ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ اس کا قصہ تمام ہو چکا ہے، اور جو کچھ انہوں نے کہہ دیا اس کی واپسی کی بالکل ہی گنجائش نہیں ہے. اور اس کو جس انداز میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے نکل کے باہر جا کے بھی جس طرح وہ دھمکی امیز انداز میں وہ کہہ رہے ہیں، اور کبھی ان کے داماد صاحب کہتے ہیں کہ جی کور کمانڈر ہاؤس کا ہم گھیراؤ کر لیں گے، کبھی کہتے ہیں آرمی چیف کو دھمکیاں دیتے ہیں، کبھی آئی ایس اے چیف کو دیتے ہیں، اور بار بار کہتے ہیں باجوہ صاحب آپ کو جواب دینا پڑے گا، بھائی صاحب آپ کو جواب دینا پڑے گا. او بھائی پہلے تم تو جواب دے لو، اس قوم کے ساتھ آپ نے کیا کیا ہے؟ اس قوم کا بیڑا غرق جو آپ نے کیا ہے، جس طرح آپ نے بھرتیاں کی، جس طرح آپ نے سسٹم کو بلڈوز کیا، جس طرح آپ نے میرٹ کو تباہی بربادی کی، جس طرح آپ نے چھانگا مانگا کیا، جس طرح آپ نے کرپشن اتنی پھیلائی کہ اب کرپشن کے نام سے بھی یقین کرے خوف آتا ہے. لیکن آپ کہتے ہیں میں نے ایک دہلے کی کرپشن نہیں کی. خدا کے بندے، یہ کس طرف لے کے چل رہے ہو؟ یہ خانہ جنگی کی طرف ملک کو لے کے چل رہے ہو. یہ کس طرف آپ جا رہے ہو؟ یعنی اس ملک نے آپ کو سب کچھ دیا، 3 دفعہ آپ پرائم منسٹر بن گئے، اب کیا چاہتے کیا ہیں اس قوم سے؟ کیا لینا چاہتے ہیں؟ بس کر دیں. آپ چیف منسٹر رہے، 35-34 سال آپ نے حکومت کی. اس کا جواب مجھے پتہ ہے کہ بہت سارے لوگ نون لیگ کے گالیاں بھی دیں گے، بہت سارے لوگ کہیں گے جی آپ چمچے ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، کوئی کچھ کہے گا. لیکن میں اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہتا کہ فوج کو ٹیک اوور کر لینا چاہیے. میں کہتا ہوں کہ اس ٹکراؤ کی کیفیت مت پیدا کریں جس کے نتیجے میں جو ملک آگے کی طرف 1 سٹیپ جاتا ہے 2 سٹیپ پیچھے آ جاتا ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ وہ دھرنے فلانے نے دیے، فلانے یہ کیا، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو ابھی سٹارٹ آپ نے لیا ہے، آپ سٹارٹ کے اوپر اتنے ہائپر ہو گئے ہیں، اتنے فرنٹ فٹ کے اوپر آ گئے ہیں، آگے چل کے آپ کریں گے کیا؟ تو مجھے لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کی سیاست تو خیر بالکل فارغ ہونے جا رہی ہے. اور اس کے بہت سارے ساتھی جن کو میں تنہائی میں ملتا ہوں وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے خود بھی مرنا ہے، انسانوں بھی مروانا ہے. نواز شریف صاحب ابھی وہ ملک کے اندر ٹائم نہیں آیا کہ آپ کے متوالے اور جالے نکلیں گے اور ٹینکوں کے آگے لیٹیں گے. آپ کے جتنے یہ متوالے چوری کھانے والے ہیں نا، ان میں سے کسی نے نہیں لٹنا. اور پھر جس طرح پہلے آپ آئے تھے اور آپ کو اپنا ڈاکٹر بھی ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں ملی تھی اور جہاز سے نکال کے 1 منٹ میں لوگوں کو لے جایا گیا تھا، یہ دوبارہ آپ امام خمینی بن کے آنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ اس طرح کے استقبال کی آپ توقع نہ کریں. یہ لوگ بڑے ظالم ہیں. یہ ووٹ تو دے دیتے ہیں کسی کی دوستی میں، کسی کی نفرت میں، اور نانوں کے چکر میں اور روٹی کے چکر میں، لیکن یہ جانے نہیں دیتے. ان کا ڈی این اے یا تو چینج کرائیں، یا یہ ٹرکی شرکی والا نظام ادھر میرا خیال ہے جو امپورٹ کر کے انقلاب آپ لانا چاہ رہے ہیں وہ نہیں آنا. اور جس طرح کا آپ کا نظریہ، جس طرح کی آپ کی سوچ ہے، فوج ایک بائنڈنگ فورس ہے. فوج کو آپ ٹارگٹ کریں گے، ہر دوسرے گھر کا شخص فوج کے اندر ہے. جس طرح آپ گالیاں دے رہے ہیں، جس طرح آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں، جس طرح آپ چھوٹے سپاہی سے لے کے بڑے جرنیل کو آپس میں لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ چیزیں
اپریشیٹ نہیں ہو سکتی، اور جس ملک کے اندر ادارے تباہ ہو جاتے ہیں پھر اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہوتا ہے۔ شام کو دیکھ لیں، عراق کو دیکھ لیں، افغانستان کو دیکھ لیں، آپ لیڈر ہیں، لیڈر بنیں، آپ اس طرح تانے مت دیں۔ بات جو بھی ہے آپ اپنے بیانیے کو کسی ایسے سویلائز طریقے سے لے کے آئیں، بیانیوں میں گالیاں شامل نہ کریں، دھمکیاں مت دیں، بیانیہ کسی بیس کے اوپر کھڑا کریں۔ اور خاص کر عمران خان نے یہ جو سارا کمال کیا ہے، یہ ساری سٹرگل اور جدوجہد میں، اس نے سارے حضرات ایسے کرپٹ لوگوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیا ہے، اور یہ تحریک واحد دنیا کی تحریک ہوگی اور پاکستان کی تاریخ کی پہلی تحریک ہوگی جس میں پرائم منسٹر کے اوپر کرپشن کا الزام کوئی نہیں، اور جتنے کرپٹ لوگ ہیں ٹرک کے اندر سوار ہیں، اور وہ تمام کرپٹ لوگ ایک پرائم منسٹر کے خلاف تحریک چلانے جا رہے ہیں۔ اور یہ تحریک کا نتیجہ کیا ہوگا میرا خیال ہے آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے، پہلے جلسے سے سمجھ گئے ہوں گے، اور اگلے جلسوں کا حال کیا ہوگا، اور اس کے بعد آگے کیا ہوگا وہ میرا خیال ہے آپ سمجھ ہی چکے ہوں گے۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔